سیکھ آج میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر اس خادم کے لیے، ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے ہے جو کسی بھی طرح سے خدا کی خدمت میں شامل ہے، خدا کی خدمت میں ملوث ہے اور خدا کی خدمت میں کوشاں ہے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے یہ پیغام، یہ سبق، یہ سیکھ، یہ لیسن، یہ خیال، یہ تھاٹ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا کی نظر ہر چیز پر ہے۔ ہم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ خدا کے سامنے ہم کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ اور زبور نویس بڑی خوبصورت بات زبور میں کہتا ہے کہ میں چاہے آسمان پہ چڑھ جاؤں، چاہے زمین میں چلا جاؤں، پاتال میں چلا جاؤں، پھر بھی میں خدا سے بھاگ نہیں سکتا ہوں اور خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ ایک کھلی کتاب کی مانند خدا کے سامنے ہیں اور خدا ہماری ہر ایک روش سے واقف ہے۔ خدا ہمیں جانچتا ہے، ہماری پڑتال کرتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی راست بازی کا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے رہیں، لیکن خدا اس راست بازی کے لباس کے پیچھے بھی اور اس راست بازی کے لبادے کے اندر بھی جھانک کر ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمارا ظاہر تو جو ہے لیکن ہمارا باطن کیا ہمارے اس کلام کے ساتھ میچ کرتا ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ میچ کرنا چاہیے، خدا کے پاک کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا کا کلام یہ بات کہہ رہا ہے تو اس میں ضرور صداقت ہے، اس میں ضرور سچائی ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں ضرور لالچ زندگی میں، دل میں آ جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی طرح کی خدمت میں کیوں نہ ملوث ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آل آر ہیومن، اور انسان ہوتے ہوئے خطا کر جاتے ہیں، ہم بولنے میں خطا کر جاتے ہیں، لالچ کر جاتے ہیں، دغا کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، چاہے ہم خدمت میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود یہ خطائیں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو خدمت میں ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ رہ کر بھی دغا بازی، جھوٹ، فریب، ملاوٹ، یہ سب کچھ ہم سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ سو آئیے، آپ چاہے خدا کے خادم ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو بھی اگر زندگی میں کبھی بھی لالچ آیا ہے یا لالچ موجود ہے اور ہم لالچ کے تحت اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور دغا بازی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، تو شاید یہ دغا بازی انسانوں سے تو چھپی رہے گی لیکن خدا کے سامنے ہر ایک چیز عیاں ہے۔ خدا کے سامنے کوئی بات چھپی نہیں ہے اور خدا کسی چیز سے نا واقف نہیں ہے۔ خدا تو ان دور کے خیالوں کو بھی جانچ لیتا ہے جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ہمارے دل میں اٹھتے ہیں۔ اور پھر 15ویں آیت یہ کہتی ہے کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا کا کلام ہم سے یہ توقع کرتا ہے، خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ جب ہماری غلطی، ہمارا گناہ کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں لجانا چاہیے اس پر، اور اس شرمندگی کے احساس میں ہی گرے نہیں رہنا چاہیے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی پر لیتے ہوئے دلیری کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے جائیں، معافی مانگیں خدا سے، توبہ کریں خدا کی حضوری میں اور سچے دل کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ خداوند کی خدمت کریں۔ May God bless you، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہو، اور ہم جس بھی لیول پہ رہ کے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہر طرح کی دغا بازی سے، ہر طرح کے لالچ سے، ہر طرح کی ملاوٹ سے، ہر طرح کے فریب سے اپنے آپ کو بچا کے محفوظ رکھیں۔ یہ شاید ہم اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کرنے میں
اور ہمیں اپنے ساتھ قائم رکھنے میں، خدا کے ساتھ چلنے میں۔ May God bless you۔ اس مددگار کو نہ بھولیں اور ہر روز اس مددگار کی ہیلپ اپنے لیے مانگیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ دیکھو، تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے۔ اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے۔ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میرا قہر و غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے، اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا، لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ تو ان کو بلائے گا، لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی۔ سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند فرماتا ہے، انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے
توفت کے اونچے مقام بن حنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ تو توفت کہلائے گی نہ بن حنوم کی وادی، بلکہ وادی جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے۔ اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ یرمیہ کی کتاب 8 باب۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودا کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے، اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے، جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت و پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے، بچھائیں گے۔ وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر کھاد بنیں گی۔ اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے، ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ لیکن دیکھ، لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ دانش مند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا۔ ان میں کیسی دانائی ہے! بس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا، نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر، بلکہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا۔ ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں، اور وہاں چپ ہو رہے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرائن کا پانی پینے کو دیا ہے، اس لیے کہ ہم خداوند کے گنہگار ہیں۔ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دیتی ہے، اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی کو بھیجوں گا، جن پر منتر کارگر نہ ہوگا، اور وہ تم کو کاٹیں گے۔ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یرمیہ کی کتاب 9 باب۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغا باز جماعت ہے۔ وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں۔ وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں، لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے، خداوند فرماتا ہے۔
ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا، اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا، اور ہر ایک اپنے ہمسایہ کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بد کرداری میں جانفشانی کرتے ہیں۔ تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے۔ خداوند فرماتا ہے، فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا، کیونکہ اپنی بنتے قوم سے اور کیا کروں، ان کی زبان مہلک تیر ہے، اس سے دغا کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں، پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ میں پہاڑوں کے لیے گریہ زاری اور بیابان کی چراگاہوں کے لیے نوحہ کروں گا، کیونکہ وہ یہاں تک جل گئی کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا۔ چوپایوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے، وہ چلے گئے۔ میں یروشلم کو کھنڈر اور گیدڑوں کا مسکن بنا دوں گا، اور یہودا کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا۔ صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے، اور وہ جس سے خداوند کے منہ نے فرمایا کہ اس بات کا اعلان کرے کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیابان کی مانند جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہیں رکھتا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا، اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، بلکہ انہوں نے اپنے ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی، جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان لوگوں کو ناگدونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا، اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں، اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے۔ یقیناً سیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم کیسے غارت ہوئے، ہم سخت رسوا ہوئے، کیونکہ ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیے گئے۔ اے عورتوں، خداوند کا کلام سنو، اور تمہارے کان اس کے منہ کی بات قبول کریں، اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوسنوں کو مرثیہ خوانی سکھاؤ، کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے، تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ کہہ دے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی، اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والوں کے پیچھے رہ جائے، جسے کوئی جمع نہیں کرتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا، مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی امون اور مواب کو، اور ان سب کو جو گاؤدم داڑھی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔